اہدنا چلا ہمیں الصراط راستے پر المستقیم سیدھے. آیت نمبر 6 ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس چیز کا راستہ ہے، کہاں بنتا ہے؟ یہ انسان کے شعور میں بنتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں اس پر چلتا ہے. یہ حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. حق کی معرفت سے مراد حق کی پہچان ہے اور حق پر عمل کرنے کا نام ہے. صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلامی شریعت صراط مستقیم ہے. بندے کے لیے اپنی سعادت کا کوئی راستہ صراط مستقیم پر استقامت کے سوا نہیں، اور استقامت کے لیے کوئی راستہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر نہیں. جیسے عبادت استعانت کے بغیر ممکن نہیں، ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں. ابھی کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت چاہیے. جانتا ہے ہدایت کسے کہتے ہیں؟ نفع مند علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. تو عمل کرنے کی توفیق تک تو ہدایت ہو گئی نا، اب اس پر جو چلنا ہے یہ صراط مستقیم ہے. الحمدللہ. تو عبادت استعانت کے بغیر، یعنی اللہ کی مدد نہ آئے تو عبادت نہیں ہو سکتی. ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں. یعنی آپ صراط مستقیم پر استقامت سے چلنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ہر وقت نفع مند علم کی اور عمل صالح کی توفیق کی. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسلسل نفع مند علم بھی دینا، عمل کی توفیق بھی دینا. تو سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے، چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور رہنمائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ تمام دینی معاملات میں علم اور عمل کے اعتبار سے ہماری مکمل رہنمائی فرمائیے. یہ دعا سب سے زیادہ جامع ہے. انسان پر واجب ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ ضرورت مند ہے. اور نماز کے علاوہ بھی کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مقبول دعا ہے. آپ جب بھی کسی معاملے میں کنفیوزڈ ہو جائیں، آپ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صحیح راستہ دکھا دیتے ہیں جس پر آپ کو چلنا ہے. رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کسے ملتی ہے. صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ کس کو چلاتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے. صراط مستقیم پر مسلمانوں کا صرف وہی فرقہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا وہی صراط مستقیم پر چلے گا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کسی اور کو رہنما نہیں بنایا، کسی اور کو رول ماڈل نہیں بنایا، کسی اور کے طریقے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی اور یہ دعا آپ ہر روز کیا کریں. اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا. اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے کہ میں خود بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤں اور میں دوسروں کو بھی ہدایت دینے والا بن جاؤں. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح مسند احمد سے ایک اور دعا ملتی ہے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی.
اللہ میرے دل میں میری ہدایت الہام کر دے، ڈال دے، اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں جیسے پتا ہوتا ہے نا، تو پتے کے بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے اور ارد گرد بھی لائنیں ہوتی ہیں، تو اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمائے یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور یہ کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو بات ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کی، بات ہے اس سیدھے راستے سے ڈائیورژن لگانے والے کی۔ شیطان جو ان راستوں سے کسی نہ کسی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے، جیسے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو انٹرچینجز آتے ہیں، تو انٹرچینج سے کوئی ادھر سے نکل گیا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے۔ تو اگر آپ لاہور سے پشاور جانا چاہتے ہیں اور آپ راستے میں بہرا انٹرچینج سے مڑ گئے یا آپ کلر کہار سے مڑ گئے تو آپ پشاور تھوڑی جائیں گے، آپ اسلام آباد تھوڑی جائیں گے۔ تو ایسے ہی جو جنت جانا چاہتا ہے اور یوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آ کے کسی بھی ایسے کام کو کر بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، تو سیدھا راستہ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔